کہا جاتا ہے کہ اصل چیز طلب ہے. آپ کسی بھی چیز کو اگر شدت سے چاہتے ہیں یا اس کی ضرورت بھی ہے آپ اس کے حصول کے لیے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں. اور جب آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا جو رومان ہے، اس کی جو ساری چاہت ہے، وہ اس کا نقطہ عروج ختم ہو جاتا ہے. اکنامکس کا جو اصول ہے، جس کو کہتے ہیں لا آف مارجنل یوٹیلیٹی، قانون تقلیل افادہ مختصر جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، کہ آپ کی جو بھوک ہے وہ تب تک ہی رہتی ہے کہ جب تک آپ کھانا کھا نہیں لیتے. جب کھانا کھا لیا، آپ نے پیٹ بھر گیا، تو آپ کو اس کی طلب ختم ہو گئی. یہی اصول طلب کے بارے میں بھی ہے. انسان جب کسی کو چاہنا نہ چاہنا، یہ انسان کی ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت میں شامل کر دیا گیا. حسن پرستی، یہ دونوں ایک الگ چیزیں ہیں. دیکھنے والی آنکھ میں حسن ہوتا ہے، کہا یہ بھی جاتا ہے. کسی سے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر متاثر ہونا، یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہے. حسن ہے کیا؟ اس کی تعریف کیسے کریں گے آپ؟ پیمانہ کیا ہے؟ افریقہ کے کسی ملک میں اگر کسی گورے کو لے جائیں تو وہ ان کے لیے حسین نہیں ہوگا، کیونکہ افریقہ کے لوگوں کے لیے جو حسن کا پیمانہ ہے وہ رنگ کالا ہے. کالا رنگ ہونا ان کے لیے حسن کا پیمانہ ہے. ہر جگہ پہ حسن کے پیمانے مختلف ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں حسن ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ کسی کا اگر متاثر ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کی فطرت میں اللہ نے جو بنیادی طور پہ عناصر رکھ دیے ہیں، وہ ہند کا مسلمان ہو یا ہند کا انسان ہو یا سندھ کا انسان ہو، کہیں کا بھی ہو، مشرق مغرب کہیں کا بھی ہو، اس کی جو فطرت میں آدم اور ماں حوا کی جو سرشت ہے وہ اس پہ شامل ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ایک یہودن جو جادوگرنی تھی، یوہاوا جس کا نام تھا، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کی جو سحر انگیز شخصیت ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور آپ یہ جانتے تھے کہ یہ جو اس کی جو سحر انگیزی ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. لیکن متاثر ہونا ایک الگ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث بھی ہے کہ اللہ خود حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. قرآن پاک کی جو سورہ 3 میں جو ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے. اب ہم لوگوں کا ایک جو پرابلم ہے یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کی زیبائش و آرائش میں مست ہو جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں. چہرے کو سنوارنا، اپنے آپ کو سنوارنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایکسٹرا ایفرٹس کو ایڈ کرنا، میک اپ بازی، سرجریز کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں، یہ خود آپ سمجھدار ہیں کہ یہ اس کا حل اور اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. بننا سنورنا ایک عورت کا حق ہے، اس کا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے. عورت ناز و نعم اور عشووں کی مالک ہے، مطلب اسی کو زیر دیتے ہیں ادائیں. مرد کے لیے یہ چیزیں ظاہر ہے کہ مرد مطلب میں خود ایک آدمی ہوں، تو مرد کے لیے یہ چیزیں وہ معنی نہیں رکھتی اور نہ رکھنی چاہیے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے رف اینڈ ٹف بنایا ہوا ہے، اس کی فطرت میں یہی چیزیں ہیں. اب جو قرآن جو کہتا ہے مرد اور عورت کے تعلق سے کہ عورتیں جو ہیں عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، مردوں کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرو، یہ قرآن ہمیں وہ کہتا ہے. اور جو قرآن نے جو ہمیں خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، وہ تو ہمیں کسی اور معاشرے میں نظر ہی نہیں آتی. ہمیں جو ہے اگر ہم کسی متاثر ہوتے ہیں سٹوریز پڑھ کے، جو لو سٹوریز جن کو کہا جاتا ہے، ہی رانجھا، سسی بنو، شیری فرہاد، رومیو جولیٹ، یو نیم اٹ، بہت سارے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، یا نوجوان ہماری کیا مطلب ہر دور کی، وہ ایک فیز اس پہ ضرور آتا ہے کہ وہ جب ان معاملات میں سے اس کا ایک وہ ٹائم کا حصہ وہ گزرتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی سے متاثر ہونے کے لیے کوئی کیا خالی نوجوانی کی عمر ہی یا جوانی کی عمر ہی ہے؟ اس میں تو کوئی بھی عمر میں انسان کسی کے بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، اصل چیز کیا ہے؟ وہ طلب ہے.
طلب ہی اصل چیز ہے. تو آپ انسان اتنا بے وقوف ہے, میں سوری ٹو سے, مطلب ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں, آپ ایسی چیز کی طلب کیوں نہیں رکھتے کہ جس کا حصول ہی کا کوئی وہ نہ ہو, جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو, اور وہ طلب سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اللہ تعالیٰ کے حاصل کرنے کی, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی منزل یقیناً اس کی بھی وہی ہے, لیکن یہ اس کا کام ہے کہ وہ کب آپ کو منزل عطا کرتا ہے, لیکن آپ کا کام کیا ہے, صرف طلب کا حصول, اس حصول طلب لگے رہے. لیکن وہ رحمان بھی ہے, بن مانگے دینے والا بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحم کرنے والا بھی ہے, وہ دیتا ہے, وہ عطا کرتا ہے. ایک قدم چلے تو 10 قدم آپ کے ساتھ آتا ہے. انسان کو اپنی جو اصل ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں, فیض نے کہا ہے نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اور جیسے آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ تاج محل کو جو ایک سمبل آف لو, سمبل آف رومانٹسزم کا ایک وہ قرار دیا جاتا ہے, تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے اوپر میں تھمبنیل پہ بھی, ایک کمی تھی تاج محل میں ہم نے تیری تصویر لگا دی. تو انسان ایسے وعدے بہت کرتا ہے, وعید بہت کرتا ہے, لیکن جب حصول ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ ہے جس کے لیے میں نے ایک اپنی وہ عمر گزاری ہے. تو طلب, سچی طلب لگائیے, اللہ سے طلب لگائیے, اللہ سے رو لگائیے. یہ اس میں جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, ساری باقی چیزیں فانی ہیں. یہ حسن پرستی, یہ ساری چیزیں, متاثر ہونا, یہ ساری اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن یہ یہیں کی ہیں. اصل جو دنیا ہے, اصل جو چیز ہے انسان کے لیے, وہ ہمیں کہیں اور ملے گی. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ اس کے حصول کے طریقے کیا ہے, ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے. بہت شکریہ, یہی تھی آج کی ویڈیو. امید ہے پسند آئے گی, پسند آئے تو لائک, شیئر, سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.